السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل اور حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسجد نواز وڑیچ۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے غربت۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، غربت معاشی بدحالی کا دوسرا نام ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں غربت ایک سماجی لعنت ہے۔ غربت انسان میں تہذیب، خودداری، اخلاقیات اور شرافت کا امتیاز کا فرق ختم کر دیتی ہے۔ غربت ترقی اور خوشحالی کی پروردہ قوموں کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے۔ حقیقت پسندی کی اینک پہن کر اگر دیکھا جائے تو اس بات سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غربت انسان کی ہستہ حالی اور قسمہ پرسی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ غربت ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے انسان سماجی برائیوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ غربت انسان کی اخلاقیات، انسان کی سماجی روایات کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ غربت انسان کی خوشیوں، خواہشات اور ضروریات کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔ غربت انسان کے لیے بھوک اور افلاس کی علامت ہے۔ غربت معاشرتی سطح پر عدم مساوات کی علمبردار ہے۔ غربت انسان کی معاشی خوشحالی کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہے، جس کو ہٹانا سرے دست ایک غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ سادہ الفاظ میں دیکھا جائے تو کسی انسان کے پاس موجود دستیاب وسائل، اختیار اور حقوق کی کمی یا عدم دستیابی جو اس کو ایک قابل قدر، ایک اچھی نمایاں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو، غربت کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غربت ایسا انسان غربت میں جھگڑا ہوا تصور کیا جائے گا جس کے پاس بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے آمدنی کی کمی ہو، کم تر معیار زندگی ہو اور انسانی ترقی کے لیے درکار اور متوقع وسائل کم ہوں۔ اگر پاکستانی معاشرہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے، یہ حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ پاکستانی معاشرہ پاکستان معرض وجود میں آنے کے وقت سے لے کر طبقاتی کشمکش اور طبقاتی تقسیم کا شکار ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں ان ایکویلٹی آف پیپل ان آور سوسائٹی۔ معاشرہ میں عدم برابری، عدم مساوات کا پہلو اپنی جڑ پکڑ چکا ہے۔ ان ایکویلٹی ایک ایسا معاشرتی ناسور ہے جس کی جڑیں ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ معاشرہ میں پیوست ہوتی جا رہی ہیں۔ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچے مگر غریب کے فاقو سے مر گئے۔ اس میں طرفہ تماشا یہ کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے وقت سے لے کر نام نہاد جمہوری قوتوں، طاقتوں اور حکومتوں غیر مستحکم معاشی پالیسیوں اور بڑھتے ہوئے غیر ملکی قرضوں کے حجم نے پاکستان جیسے ملک کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت
پاکستان میں تقریباً 35 سے 40% افراد خط غربت سے نیچے اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے معاشرتی انسان، حکومت اور سیاست کے لیے اور سیاستدان کے لیے کسی المیہ سے کم نہیں ہے کہ وسائل، مراد، حقوق، سر دست، جاگیردار، سرمایہ دار اور سیاستدان طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ہی وقف ہیں۔ اس پر رہی صحیح کثر ذخیرہ اندوز، ناجائز منافع خور مافیا نے اشیاء فروش کی قیمتیں بڑھا کر اشیاء فروش کی قیمتوں میں عدم استحکام پیدا کر کے اور غریب کا برکس نکال کر پوری کر دی ہے۔ دیکھا جائے تو معاشرہ میں غریب انسان کی اہمیت مسلمہ ہے۔ غریب کا، ووٹ کا اور سیاستدان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سیاستدان ووٹ لینے کے لیے غریب کے پاس آتا ہے اور اس بات سے بھی قطعی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غریب کے کندھوں پر بیٹھ کر ایک عوامی لیڈر، ایک عوامی سیاستدان اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھتا ہے۔ غریب کے ووٹوں کی ہی مدد سے حکومتی زعماء اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں۔ اور یہ بھی اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیشہ سے غریب کے مسائل کا رونا رویا گیا ہے، لیکن وہ مسائل حل نہیں کیے گئے۔ غریب کے مسائل کا راگ الاپ کر ووٹ ضرور مانگے گئے ہیں، حکومتیں ضرور بنائی گئی ہیں، لیکن غریب کے مسائل حل نہیں کیے گئے۔ اگر حل کیے گئے ہوتے تو ورلڈ بینک کی جو ریسنٹلی رپورٹ ہے وہ یہ کبھی نہ کہتی کہ 2010 سے آنورڈ 2021 تک غربت میں، پاکستان میں غربت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ یا بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی رپورٹ یہ ضرور کہتی کہ تبدیلی والی سرکار میں کچھ پالیسیز، کچھ لایا عمل اس طرح بنائے گئے ہیں کہ غریب کو سکھ سانس ملا ہے، غریب کے مسائل حل کیے گئے ہیں۔ مانگے تانگے کی پالیسیاں احساس پروگرام کے نام سے انہی کو جاری رکھا گیا ہے، بیسڈ انکم سپورٹ پروگرامز وغیرہ، جس سے ایک غریب کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ کو طاقتور نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ہاتھ پھیلانے پر اسے مجبور کیا گیا ہے۔ اس کے لیے حالات اس حد تک شدید سے شدید تر کر دیے گئے ہیں، خستہ حال کر دیے گئے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے۔ اور یہ بھی غنیمت ہے، اس حکومت کی غنیمت ہے، اس ٹینس صورتحال میں، اس گو مگو کی صورتحال میں یہ بھی غنیمت ہے کہ اگر غریب ہاتھ پھیلا رہا ہے، کوئی حکومتی زعماء، حکومتی نمائندے یا مہیر حضرات اس کا ہاتھ جو ہے اس کو تھام لیتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بات بھی کسی المیہ سے کم نہیں ہے کہ موجودہ حکومت غریب اور امیر کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھی تھی۔ اقتدار کی راہداریوں کے مزے لوٹنے کے لیے یہ حکومت معرض وجود میں نہیں آئی تھی۔ نتیجہ دیکھا جائے تو 0/0 ہے۔ حکومتی اکابرین یہ راگ الاپتے رہے ہیں کہ غریب کو معاشی حقوق دیے جائیں گے،
غریب کے معاشی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، لیکن صد افسوس ہے کہ غریب کے معاشی حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے اقربا پروری کے ذریعے اپنوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اور اس کی مثال روزمرہ کے سیاسی معاملات میں، سیاسی صورتحال میں ہمارے پاس موجود ہے۔ موجودہ حکومت غریب کو باروزگار کرنے، با اختیار بنانے اور عدم مساواتی نظام کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے اقتدار میں آئی تھی، لیکن اپنی ناکامیوں، اپنی نااہلی اور انتظامی نااہلی کا ملبہ سابقہ حکومتوں پر ڈالنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے کہ افراط زر میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے۔ اپریل 2021 کے آخری ہفتہ تک مہنگائی کی شرح تقریباً 16.90 تک پہنچ چکی ہے، تقریباً 16.90 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس حوالے سے یہ بات بھی اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ملک میں غریب لوگوں کی تعداد میں خطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 67 ملین سے 87 ملین لوگ غربت میں چلے گئے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو رواں سال میں ہر 10 میں سے 4 آدمی غریب ہوں گے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غربت کی پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بے شمار وجوہات ہیں۔ سب سے قابل قدر وجہ تعلیم کا فقدان ہے، اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ہمارے ملک میں غریب آدمی کے لیے تعلیم کے مواقع یکساں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ریڑھی بان ہے، ایک شخص مزدور ہے، ایک شخص کارپینٹر ہے، بڑھئی ہے۔ معاشی حالات اس قدر ٹینس ہیں کہ غریب آدمی اپنے بچوں کو اچھے مواقع مہیا نہیں کر سکتا۔ غریب آدمی اپنے بچوں کو بہتر اور قابل قدر زیور تعلیم جیسے مواقع مہیا نہیں کر سکتا، زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کر سکتا۔ جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو انسان کی کامیابی، انسان کی معاشی طور پر معاشی حقوق کا تحفظ یقینی طور پر محفوظ نہیں ہوگا۔ لہذا سب سے قابل قدر چیز تعلیم کا فقدان ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت خصوصی طور پر ایک روڈ میپ وضع کرے۔ یکساں نظام تعلیم پر تو آلریڈی کام جاری ہے، نیز غریب آدمی کے لیے، غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں کے لیے تعلیم کے قابل قدر، مؤثر، جامع اور جاندار مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک روڈ میپ وضع کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دوسرا اہم وجہ بے روزگاری ہے۔ IMF کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق پہلی مرتبہ پاکستان میں شرح نمو 1.50% ہو گئی ہے، اور یہ پچھلے 67 سالوں میں PTI کی حکومت واحد حکومت ہے جس میں ملک کی شرح نمو میں منفی اضافہ ہوا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 70 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اس میں ہم کسی حد تک یہ عنصر بھی شامل کر سکتے ہیں کہ موجودہ کووڈ کی گمبھیر صورتحال بھی ایک اہم وجہ ہے۔
اس میں طرفہ تماشا یہ کہ IMF کی متزلزل غیر مستحکم پالیسیاں اور حکومت کی طرف سے IMF پیکج کو بطریق احسن یوٹیلائز نہ کرنا بھی ایک اہم وجہ ہے جس کی بنیاد پر بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اداروں میں عدم استحکام بھی غربت کی ایک اہم وجہ ہے۔ سرے سے انتظامی معاملات کو ہینڈل کرنا، انتظامی معاملات کو بہتر طریقے سے چلانا اور گڈ گورننس کو مینٹین رکھنا موجودہ حکومت کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ حال ہی میں رمضان کا مہینہ گزرا ہے۔ حکومتی اداروں کی کارکردگی ملاحظہ کر لیں کہ قطار میں لگ کر انگوٹھوں پر کالی سیاہی کے نشان لگوا کر سارا دن انتظار کر کے 1 کلو چینی لینے کے لیے عوام روزے کی حالت میں ترستی رہی ہے، اور یہ ہے حکومتی اداروں کی، حکومت کے زیر سایہ کام کرنے والی افسر شاہی کی کارکردگی۔ اس حوالے سے سیاسی محاذرائی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ سے باہر سیاسی طور پر درجہ حرارت کو اتنی پیک پر لے گئی ہے کہ یہ ممکن نہیں رہا کہ اداروں میں اصلاحات کے لیے اپوزیشن ان کے ساتھ تعاون کرے۔ اداروں کی کارکردگی اب یہ ملاحظہ کر لیں، ایک تو مہنگائی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے، دوسری مہنگائی خود ساختہ مہنگائی ہے۔ منڈی میں طلب اور رسد کا نظام انتہائی زیادہ غیر فعال ہے۔ طلب اور رسد میں کسی حد تک چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں۔ اشیاء خورنوش میں عدم استحکام، خود ساختہ مہنگائی اور منڈی میں طلب و رسد کا ناقص انتظام حکومتی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حکومت کی کارکردگی کی سمت کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ستمبر 2019 میں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی منظوری دی گئی، جس کی روح سے اداروں کی سمت کا تعین کرنا، ان کے ڈلیوری کے سسٹم کو بہتر بنانا اور ان کی گڈ گورننس کو پیک پر لے کر جانا مقصود تھا۔ اگر حقیقت پسندی کی اینک پہن کر دیکھا جائے تو یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ اداروں میں استحکام نہیں، گڈ گورننس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ خود ساختہ مہنگائی کا دورہ ہے اور منڈی میں طلب و رسد کی میں بالکل چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ یہ بات بھی قابل مشاہدہ رہی ہے کہ اگر غریب آدمی 150 روپیہ درجن کیلا لے کر جاتا ہے ایک دن، تو دوسرے دن وہی کیلا 170 روپے میں بک رہا ہے، تیسرے دن 190 پہ چلا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اداروں میں استحکام نہیں ہوگا، افسر شاہی شتر بے مہار ہوگی، تو یقینی طور پر غریب آدمی تو پہلے ہی غریب ہے، اس کی کمر پر زیادہ بوجھ لاد دیا جائے گا جس کو سر دست اٹھانے کی سخت اس میں قطعی طور پر نہیں ہوگی۔ یا کہ محترم وزیر اعظم عمران خان کی طرف دیکھیں تو وہ خود اسٹیٹس کو توڑ کر عوامی حکومت بنانے والے عمران خان خود پسندی، خوش فہمی، کسی حد تک انا پرستی میں مبتلا ہو کر عوام کو یہی درس دے رہے ہیں، خود اعتمادی کے ساتھ یہی درس دے رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ محترم خان صاحب، یہ کرکٹ کا میچ نہیں۔ اگر کرکٹ کا میچ ہو تو ایک غریب آدمی شدید پیاس اور بھوک کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیل لے یا کرکٹ کا میچ ایک دن بیٹھ کر دیکھ لے۔ یہ تو زندگی ہے، زندگی
غربت کے ساتھ اور دن بدن بڑھتی غربت کے ساتھ گزارنا ایک غریب آدمی کے لیے زہر قاتل ہے۔ فراز نے کیا خوب کہا ہے، فراز ظلم ہے اتنی خود اعتمادی بھی کہ رات بھی تھی اندھیری اور چراغ بھی نہ لیا۔ گفتگو کا سلسلہ ناظرین یہیں سے شروع کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق کسی ملک میں غربت اس وقت بڑھتی ہے جب لوگ وسائل کے بغیر ہوں، جب لوگ روزگار کے بغیر ہوں اور ملکی معیشت میں اپنا کردار کھو بیٹھیں۔ ہمارے ہاں کچھ اسی طرح کی ملی جلی صورتحال پائی جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا سکم زدہ اور مفلوج نظام بھی کسی حد تک غریب کو معاشی تحفظ دینے میں ناکام ہے، اور یہ بھی غریب اور غربت بڑھانے کی ایک اہم وجہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں وطن میں، پھولوں کے نگہبان سے کوئی بھول ضرور ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ ایک شاعر فرماتے ہیں، بڑا مہنگا ہے بڑے شہر میں انصاف کا سودا، میں سچ کے ترازو میں اسے کہاں تک تولوں۔ ناظرین، سب سے اہم اور قابل قدر بات یہ ہے کہ غریب اور غربت مکاؤ، غریب کی بہتری، فلاح و بہبود اور غربت مکاؤ مہم کے لیے سر دست حکومتی پالیسیاں، حکومت کی معاشی پالیسیاں قابل قدر نہیں ہیں، ناقص ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سیاسی محاذرائی اور معاشی طور پر نا تجربہ کاری اور اپوزیشن کے ساتھ گتھم گتھا، اپوزیشن کے ساتھ گالم گلوچ کی سیاست کو پروان چڑھانا بھی اہم وجہ ہے۔ اگر غربت کے اثرات کی طرف دیکھیں تو یقینی طور پر معاشرتی سطح پر غربت بیان اثرات رکھتی ہے۔ غربت کے سبب غریب انسان ذہنی اور فکری غربت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر حسد، خود غرضی کے جذبات اس کی ذات میں پیوست ہو جاتے ہیں، اس کی ذات میں پروان چڑھتے ہیں، اور نتیجہ کے طور پر معاشرتی بگاڑ اور انسانی تعلقات میں بگاڑ کی وجہ غربت ہی بنتی ہے۔ غربت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرہ میں خاندانی نظام اور خاندانی روایات میں دراڑ پڑتی ہے۔ انسان اخلاقیات، انسانی تعلقات کو بھول جاتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ معاشرتی فساد اور بگاڑ کی وجہ بنتی ہے۔ غریب آدمی، غربت حقیقی طور پر ایک انسان کا ملک میں معاشی طور پر کیریئر کو ختم کر دیتی ہے۔ غریب انسان وسائل یافتہ طبقات کے ہاتھوں میں ایک اعلی کار بن کر رہ جاتا ہے۔ غریب آدمی معاشی ترقی کا خواب نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے۔ غریب آدمی بے شمار نفسیاتی الجھنوں کا شکار بن کر رہ جاتا ہے۔ یقینی طور پر غریب آدمی جرائم پیشہ دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بننے کی راستہ پر چل پڑتا ہے۔ غریب آدمی غربت کے باعث خودکشی کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2017 سے
ہر سال تقریباً 300 افراد یا اس سے زیادہ غربت کی وجہ سے خودکشی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب غربت جو ایک عوامی مسئلہ ہے، ایک سنگین اور غور طلب مسئلہ ہے، اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بارہا مرغیاں، بھیڑ بکریاں اور کٹے پالنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ویژن ٹھیک ہے، لیکن ویژن کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ غربت ایک شعبہ نہیں جس کو ایک ادارہ بنا کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب ملاحظہ کریں، ایک سرمایہ دار، ایک جاگیردار اور ایک ایسا آدمی جو وسائل پر قابض ہے، وہ سینکڑوں ایکڑ زمین لیز پر لے لیتا ہے اور کئی کئی سال تک وہ حکومتی سرکاری زمین جو ہے لیز پر رکھتا ہے، جبکہ ایک یہ معاشرتی تفاوت قابل مذمت ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ ایک سرسائی، ایک انچ، ایک مرلہ زمین بھی حکومت سے نہیں لے سکتا۔ حکومت کو اپنے ریونیو سسٹم کو اصلاحات کے ذریعے اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ مؤثر ہو، جاندار ہو، اور غریب جو کسان ہیں ان کو زمین سبسیڈائز کی جائے، ان کو لیز پر دی جائے۔ دوسرا قابل قدر چیز مرغیاں اور کٹے بیر بکریاں پالنے کا جو وزیر اعظم عمران خان کا منصوبہ ہے، جو ویژن ہے، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ مثال کے طور پر 20 کروڑ کی آبادی ہے، 20 کروڑ میں 10 کروڑ ہی بکریاں پالتے ہیں یا گھر میں مرغیاں رکھتے ہیں، تو اب اندازہ کریں ان کو گھر سے ہی چکن بھی مل جائے گا، ان کو گھر سے ہی انڈے بھی مل جائیں گے، اور سب سے قابل قدر بات کہ حکومت ایک ایسا لائحہ عمل تیار کرے، ایک ایسا روڈ میپ وضع کرے، ایک ایسا ادارہ بنائے کہ جو غریب آدمی کو، جو لوگ مرغیاں، کٹے، بکریاں پالتے ہیں، وہ خرید بھی لے، حکومت ان کی خریدار ہو۔ اس کے علاوہ ہر شہر میں یونین کونسل کی سطح پر کمیٹیاں بنائی جائیں جس میں علاقے کے کونسلرز، نمبردار، مہیر حضرات شامل ہوں، اور یہ سرچ آؤٹ کیا جائے کہ متعلقہ لوکیلٹی میں کون کون سے لوگ ہیں جن کا حق روزگار کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے یا جو بے روزگار ہیں، ان کی لسٹیں بنائی جائیں۔ اس حوالے سے بجائے کہ ہم لوگ انہیں احساس پروگرام کے ذریعے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یا کسی اور پروگرام کے ذریعے ان کو 15-20 ہزار روپیہ دیتے ہیں جو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کھا جاتے ہیں، ان کو بروزگار بنایا جائے۔ ان کو ہم جو متعلقہ یہ بات سٹڈی کی جائے کہ وہ کس پیشہ سے منسلک ہیں۔ مثال طور پر ایک آدمی رکشہ ڈرائیور ہے، وہ رکشہ چلا سکتا ہے، ایک چائے کا اسٹال چلا سکتا ہے، اس کو رکھ سکتا ہے اپنے پاس۔ تو وہی چیزیں جو ہیں جس شعبہ میں وہ پرفیکٹ ہیں، جس شعبہ میں وہ ماہر ہیں، اور جس شعبہ سے وہ پہلے منسلک تھے، اسی شعبہ میں ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے امداد دی جائے۔ اس کے علاوہ تعلیم عام کی جائے۔ تعلیم سے زیادہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ہنرمند افرادی قوت جو ہے، اس کی پیداوار کو بڑھایا جائے۔ گجرات میں پنکھا سازی مشہور ہے، اسی طرح گجرانوالہ میں کی چیز مشہور ہے، گجرانوالہ میں جو پوٹری کا کاروبار ہے وہ قابل قدر ہے۔ جس شہر میں جو پروفیشنز میں لوگ منسلک ہیں، حکومت اس پروفیشن سے ریلیٹڈ مشینری اور سبسڈی لوکل سطح پر دی جائے۔ گھریلو انڈسٹری کو جب تک حکومت تقویت مہیا نہیں کرتی، اس وقت تک غربت کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وقت تھا کہ گھروں میں لوگ فٹ بال سیتے تھے، گھروں میں، گھر کی چار دیواری کے اندر لوگوں نے کپڑا بننے والی کھڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آج بھی وہی سسٹم شروع کیا جا سکتا ہے۔ مرغیاں، کٹے
بکریاں بھیڑیں پالی جائیں، ان کی حکومت گھریلو انڈسٹری کو مضبوط کرے اور ان کے خریدار خود بنیں۔ ان چیزوں کی ایکسپورٹ بھی کی جا سکتی ہے اور ان چیزوں کو ملک میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خواتین و حضرات آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔